سر سلیکٹڈ انصاف، مطلب وہ انصاف جہاں سے جو ٹاک آف دا ٹاؤن بنے، وہ انصاف ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا کہ جن کی شہ سرخیاں بنے، اس میں تو بہت تیز نظر آتی ہے تحریک انصاف، مگر جہاں واقعی انصاف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر سمن بکمن کیوں ہے ایسی تحریک انصاف؟ میرا خیال ہے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستانی سیاست میں سیاست دکھائی دیتی ہے؟ پاکستان کی سیاست سیاست نہیں ہے، پاکستان کی جمہوریت جمہوریت نہیں ہے جس کا دل کرتا ہے مناظرہ کر لیں۔ یہ خاندانوں کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں، مخصوص خاندانوں کی۔ مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، یہ میوزیکل چیئر کا ایک کھیل ہے، اور اس میں کوئی انڈیویجول آ جائے نا میرے بھائی، جو جس کا کوئی آدرش ہو، جس کے کوئی آئیڈیلز ہوں، وہ اکیلا کیا بگاڑ لے گا؟ پوری منڈی ایک طرف ہے، ایک اور ہی چیز کا تاجر آ جائے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ وہ تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ مجھے آپ کی حیرت پہ حیرت ہو رہی ہے۔ یہ تحریک انصاف کی سیاست نہیں، سیاست ہے۔ یہ آپ ابھی میچور نہیں ہوئے، آپ ابھی ریفارم نہیں ہوئے، آپ ابھی امپروو نہیں ہوئے، آپ ابھی ایجوکیٹ نہیں ہوئے۔ وہاں رواج ہے کہ کوئی مس ہیپ ہو جائے وزیر ریزائن کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ یہاں ہر بندے کو یہ بیماری ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کا نواسا، اس کا پوتا، اس کی پوتی گھس جائے۔ یہ عوام کی گردنوں پہ سوار رہنے کا جنون مہذب دنیا میں نہیں ہے، یہاں ہے۔ حسن صاحب، ہمیں اور عوام کو تحریک انصاف کو جب انہوں نے ووٹ دیا نا سر، یہ جو باقی جتنے بھی ہیں سیاست میں جو 70 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ملک پہ راج کر رہے ہیں، ان کو تو ہم بالکل سائڈ پہ کر دینا۔ تحریک انصاف کا کوئی ماضی نہیں تھا، ماضی میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی جس کو گیج کر کے ان کو ووٹ دیا جاتا۔ صرف اور صرف ان کا سلوگن تھا کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ یہ وہ ہر وہ چیز نہیں کریں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا یہی ماننا تھا اور وعدہ تھا کہ ہم وہ سب کچھ نہیں کریں گے، لیکن سر یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے اب جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ تو سر پھر مختلف کیا ہے؟ پھر تو یہ تو وعدہ تو تھا، وہ تو صرف یوٹوپیا تھا ایک۔ آپ دیکھیں، خوبصورت بات کی آپ نے، بڑی بیسک بات۔ یہ کانے نمک ہے، محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ جی جو کانے نمک میں داخل ہوتا ہے وہ نمک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئلوں کی دلالی ہے اس ملک کی سیاست۔ جو بھی آئے گا، جب تک اس کا بنیادی ڈھانچہ آپ تبدیل نہیں کرتے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، 2-3 بہت سادہ باتیں، اور کوئی اس ملک میں مجھے بتائے، میری زندگی آسان ہو جائے گی، کہ یہ عوامی نمائندے، وہ کیا عوامی نمائندے؟ عوام کیوں نہیں؟ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں میرا خیال ہے جینون جو عوام کا نمائندہ ہوگا وہ تو 2-3% بھی شاید نہ ہو۔ خواتین کا آپ نے کوٹا رکھا، اس میں آپ نے منافقت کی، گندگی ڈالی، بیگمات بٹھا دی، وہ اس ملک کی نمائندہ خواتین ہیں؟ یہاں کو بڑی پڑھی لکھی کو توپے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہے؟ آپ دیکھو، یہ بنیادی سوال ہیں۔ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، معصوم باتیں کریں، بیسک باتیں کریں۔ آپ ایک ایس ایچ او کو جتنی تنخواہ دیتے ہو، اس میں تو ایک خاندان ایک ہفتہ نہیں گزار سکتا، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ایکسپیکٹ ہم ٹو بی آنےسٹ۔ یہ سارے کا سارا سسٹم، آپ کا سیاسی، آپ کا اقتصادی، آپ کا عدالتی، یہ ٹوٹل تضادات پہ کھڑا ہے۔ پیراڈاکس، بھیانک۔ میں بے قصور ہوں، میرے مخالف جو بندہ کھڑا ہے وہ ملک کا سب سے مہنگا وکیل بلکہ پورے کا پورا پینل کھڑا کر سکتا ہے، میں عام وکیل بھی نہیں افورڈ کر سکتا، تو میں تو گیا۔ اور سر پیر نہیں ہے کوئی، میری عقل سمجھ سے باہر ہے بات۔ چیمہ کی ابھی بیل ہوئی، اور آج میں نے پڑھا ہے، میں ٹی وی بھی کم دیکھتا ہوں، آج میں نے پڑھا ہے، مجھے عجیب طرح کا دکھ، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے اپنی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر 2-2.5 سال اس کو جیل میں رکھا، ثابت آپ کر کچھ نہیں سکے، وہ یار کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے،
کو 2-2.5 سال کھا گئے آرام سے. تم اب دندیاں نکالو گے, ثابت کر نہیں سکے. اگر اس کی وجوہات کوئی اور ہے تب بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا, پھر پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی. کانٹرڈکشنز ہیں بہت بنیادی قسم کی, پتہ ہوتا ہے. اچھا کبھی ایک سروے کرتے ہیں جی, ایک سروے کراؤ آپ, پالیٹکس میں کس ٹائپ کے, 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, یا مہمجو ہوتے ہیں, فارچون ہنٹرز ہیں, یا وہ جن کا یہ آبائی پیشہ ہے. اور آبا ان کے کون تھے وہ بھی پتا کر لیں. 1857 کے بعد جنگ آزادی کے دوران جو نئی اشرافیہ گورے نے پیدا کی, جو اس کے مخبر تھے, جو نامے درمے سخنے ہوں اس کی مدد کرتے رہے. 1857 کے غدر کہہ لو, جو بھی کہہ لو, انقلاب کہہ لو, مجھے یا وہ لوگ ہیں یا فارچون ہنٹرز ہیں. وہ جو 50 cc ہونڈاز پہ پھرتے تھے آج سے 40 سال پہلے, وہ ارب پتی کیسے ہو گئے یار؟ اب اپنی تو سمجھ سے باہر ہے بات. تو حسن نثار صاحب, مجھے آپ کی گفتگو سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, مجھے جو تاثر مل رہا ہے کہ جو مایوسی آپ کو پچھلوں سے تھی وہی مایوسی آپ کو ان سے بھی ہے. یار یہ امید مایوسی وغیرہ نہیں, ہمارا آپ کا رول ہے. مطلب کیمرے کا کیا قصور ہے؟ کیمرہ نہ اداس ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے. آپ گندگی کے ڈھیر کی طرف اس کا منہ کر دو گے, وہ گندگی کا ڈھیر دکھا دے گا آپ کو. اب کیمرے کا رخ, یا آپ ابھی اپنے کیمرہ مین کو آپ انسٹرکٹ کرو, وہ ادھر کتابیں دکھانی شروع کر دے گا, ختم ہوئی بات. اس میں امیدی ہم ہیں ایک خاص طرح کے, ہم سائنٹسٹ کہہ لو, سرجنز کہہ لو, کسائی کہہ لو, ہم کسائی ہیں. اس نے کہا چانپ کا, اس کو چانپ بنا دی, اس کی گردن کا کر دیا, پٹ کا کر دیا, دستی کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ختم. ایک سچویشن ہے آپ کے سامنے, آپ اس پہ کامنٹ کر رہے ہو. میں کیسے, مطلب میں کو بکاؤ تو وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جس طرح کے ہمارے پالیٹیشنز ہیں. چول سے چول بندہ بھی ہوگا, انہوں نے اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی؟ چمچا گیری, چاپلوسی پارٹ آف یور کلچر. وہ میاں دے نعرے بجن گے, وہ کہے گا بھٹو زندہ ہے, کوئی کچھ کہے گا. ہمارا تو یہ رول نہیں ہے. ہم تو جو سامنے ہوگا اس کو دیانتداری سے کمنٹ کر دیں, کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے, 100 دفعہ ہو. ٹھیک, اچھا سر, ایک دفعہ ہم دوبارہ اس پر آتے ہیں. نہ امید نہ مایوسی. جی جی ٹھیک, میں سر عرض یہ کر رہا ہوں, ایک جملہ بار بار ہمارے ابھی موجودہ حکمران دہراتے ہیں. اب وہ ایک کوٹ ہے, حضرت علی سے منسوب کوٹ جو ہے بار بار کہ کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے, ظلم کا اور بے انصافی کا نہیں. سر مجھے ابھی پچھلے 2-2.5 سال میں, دیکھیں پچھلوں کو تو میں چھوڑ چکا ہوں, ان سے تو نہ کوئی امید ہے نہ کسی قسم کی کوئی توقع. ابھی انصاف کی حکومت آئی تھی تو پھر سر کم سے کم سالیہ صاحبال والوں کو انصاف ملتا, ماڈل ٹاؤن والوں کو انصاف ملتا, یا اسلام آباد سے دن دہاڑے ایس پی اغوا ہو جاتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا, صحافی کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے یا کر لیا جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. حکومت کی جو عدم دلچسپی نظر آتی ہے ہمیں ایسے معاملات میں جن کا تعلق سریحد انصاف سے ہے, وہ آپ کو وہ پریشان نہیں کرتی سر؟ یہ مجھے بتائیں, انصاف جو ہے وہ شاپنگ مال سے ملتا ہے کہ اکبری منڈی سے ملتا ہے؟ نظام کیا ہے آپ کا؟ اس نظام کے ہوتے ہوئے میں بہت کمپریہنسو بات کر رہا ہوں, عوام کو خیر مل ہی نہیں سکتی. دیکھیں میرے بھائی, ہر سال آپ کے سیل فون کا ماڈل چینج ہوتا ہے, گاڑیوں کے ماڈل چینج ہوتے ہیں, آپ کے قوانین 1800 پتہ نہیں کتنے. وہ بھائی کوئی مطلب عقل مانتی ہے؟ کون سی چیز ہے مجھے بتائیں آپ. یہ کل تک جو بلب استعمال ہوتا تھا گھروں میں وہ ناپید ہو گیا ہے, وہ اینٹیک ہو گیا. اب کدھر گیا وی سی آر, کہاں گیا ٹیلیکس, کہاں گئی فیکس مشین؟ یہ ایک دیکھو, ایک ایک دن میں, ایک ایک ہفتے میں, ایک ایک مہینے میں ایک ایک صدی گزر رہی ہے. آپ ادھر جفے ڈال کے پتہ نہیں کن چیزوں کو. آپ کی جو انٹلیکچوئل لیڈرشپ ہے, آپ کی جو ریلیجس لیڈرشپ ہے, آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ خدا کا واسطہ ڈنگ کی بات کوئی نہیں کرتے. اچھا ویسے اس بیان پر کیا کہیں گے عمران خان کے بیان پہ؟ بہت کتے بیچ دیے, ایک منٹ, کتے بیچ دیے, کتے بیچ دیے, کھوتے بیچ دیے,
جعلی شہد، اسلامی شہد بنا کے امتحانی مرکز آپ کے نیلام ہو گئے، پرچے آپ کے لیک ہوتے ہیں. وہ غریب آدمی کو سوائے تاریخ کے اور ملتا کچھ نہیں ہے. یہ 1 کروڑ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. کدھر ہے ویئر از دا سوسائٹی؟ وہ ایک حصہ اس کا پالیٹکس اور انہی کی پیداوار ہے. یہ کوئی مجھے ڈھنگ کا کوئی قابل فخر کام. اور جعلی ویکسین آ گئی، بالکل 2 نمبر ویکسین آ گئی منڈی میں. تو آپ کا سیدھا کیا ہے؟ انصاف آپ نے انصاف کیسے لینا ہے؟ کہاں سے؟ اگر کسی شاپنگ مال پہ ملتا ہے تو مجھے بتائیں، وہ جا کے لے آئیں. کہاں سے لیں گے؟ سسٹم سے لینا ہے نا. بالکل صحیح. سسٹم 1800 کتنے میں پھنسا ہوا ہے یا جو بھی ہے نہیں ہے. جال ایسا ہے جس میں مینڈک مچھلیاں پھنستے ہیں بھائی میرے، مگرمچھ نہیں پھنس سکتے. اور انصاف آپ نے کس سے لینا ہے؟ کس کے خلاف لینا ہے؟ طاقتور کے خلاف لینا ہوتا ہے. کسی چپڑاسی کے، کسی مزدور کے، کسی غریبڑے کے، ماڑے کے خلاف تو نہیں آپ نے انصاف لینا. لوگ تو وہی جو تگڑا ہے، جو قبضہ گروپ ہے. وہ خربوں کی زمینیں آپ لوگ واگزار کرا چکے ہو پچھلے چند مہینوں میں. کن لوگوں سے کرائی ہیں؟ ان میں کوئی لیکچرر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی پلیئر ہے. سارے یہی ہیں. اور پھر آپ کو جمہوریت بھی چاہیے. اور سبحان اللہ، اس نظام کو وضع کرنے والے، اس نظام کو چلانے والے اور اس کو سہنے والے، برداشت کرنے والے عوام، ان کو پھر جمہوریت چاہیے بھائی. سبحان اللہ. اس جمہور کو اتنے چھتر پڑتے ہیں پھر بھی ان کو جمہوریت چاہیے. اب اس کا میں کیا کروں؟ مجھے ایک پاگل کتے نے کاٹا، میرے پیٹ میں اتنے ٹیکے لگے، ہفتے بعد میں پھر اسی پاگل کتے کی تلاش میں پھر رہا ہوں. تو بھائی میرے، آپ کو مجھ سے ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کو قصہ ہے تو بتا دیں. تحریک انصاف، چونکہ ان کے نام میں انصاف گھسا ہوا ہے. انصاف تو ایک نظام دیتا ہے، اقتصادی انصاف ہے. وہ کہاں کس دکان سے ملتا ہے؟ سسٹم دیتا ہے. تحفظ. بنو امیہ کے زمانے میں لنگر خانے اور یہ پناہ گاہیں اس زمانے میں تھیں. آپ وہاں سے نہیں نکلے 4 لنگر خانے بنا کے. او بھائی، صدیاں بیت گئیں. آپ تو اس ماڈل کو نہیں کر سکتے. ہو نہیں سکتا میرے بھائی. میں تنگ آ کے، خاصا ذلیل ہو کے، ٹھوکریں کھا کھا کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. ایک زندگی بطور کالم نگار، کوئی بندہ مجھے بتائے میں نے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میری بنی ہوں. ان کو سپورٹ کیا تو یہ بھی سامنے ہے، ان کی پرفارمنس بھی سامنے ہے. جب میں مجھ سے نہیں ہوتا یہ کام، جو یا تو پوائنٹ آؤٹ کرو نا آپ کہ جی عدالتی انصاف ہے، چلو وہ چھوڑو، اقتصادی انصاف ہے جی، یہ فلانے شاپنگ مال سے ملے گا، وہاں سے جا کے لے آتے ہیں. تعلیمی نظام ہے، کیا نظام ہے؟ کیا پڑھا رہے ہو؟ توپ چلائی انہوں نے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور خود بے وقوف ہیں. عربی پڑھائیں گے؟ یہ عربی پڑھانے کے قابل اس ملک میں 2 4 10 سے زیادہ بندہ ہی نہیں. 800 لفظ ہے ایک ایک چیز کے لیے. تلوار کے لیے اتنے، شیر کے لیے اتنے، شہد کے لیے اتنے. کون ہے عربی پڑھائیں گے؟ یہ وہ پڑھاؤ جس کے نتیجے میں تم دنیا کو کمپیٹ کر سکو، وہ پڑھاؤ. علم و ہنر، اس کا مطلب کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی. اس ملک میں تو آج تک یہی فیصلہ نہیں کو کر سکا، نہیں دھیان ہی نہیں گیا فیصلہ کیا کرنا تھا کہ یار اس سے زیادہ ایم اے اردو نہیں چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں ایم اے پولیٹیکل سائنس. بھائی آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیاری کرنی ہے نا. آپ اپنی اگلی جنریشن کو کن کے ساتھ انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے، مجھے آپ یہ بتا دو.